ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ، 68 نمبر کی سورۃ شریفہ سورۃ القلم، اور اس کی ابتدائی 4 آیتیں اس وقت آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوتا ہے: نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بے شک آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر بدلہ ہے، اور بلا شبہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ یہ ان 4 آیات بینات کا ترجمہ جو اس وقت آپ کو آپ کے خادم نے پڑھ کر سنایا۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کی اس زمین پر جہاں کہیں بھی درس قرآن یا درس حدیث ہو، دونوں دروس، درس قرآن ہو رہا ہو اور اس درس قرآن میں اس ذات کا تذکرہ نہ ہو جس کے قلب کو اللہ نے اپنے قرآن کے نازل کرنے کے لیے انتخاب فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اسی طرح درس حدیث جس ذات کے زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ یا ان کے جسم پاک سے نکلے ہوئے اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہاں ان کے تذکرے کے بغیر کیسے کوئی بات بنے گی؟ اس لیے ہمارا معروضہ یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی درس قرآن کی مجلس ہو یا درس حدیث ہو، یقینی طور پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہی بیان ہوگا۔ اب بیچارے کچھ لوگ جو دین کو انہوں نے، اللہ مجھے معاف فرمائے، چند رسموں کا مجموعہ سمجھا اور عملی طور پر ان کا تعلق کتاب الہی سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدقسمتی سے باقی نہیں رہا، اب سال بھر تو وہ معلوم نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کرنے کے لیے ان کے پاس بہت ساری، دیکھیے خرافات جو ہیں نا، خرافات بیکار کے کام، اس کا کوئی سلسلہ کہیں ختم تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اس ملک میں جو خرافات کا سلسلہ ہے مشرکین کی طرف سے، کبھی ختم ہوتا ہے؟ وہ ایک ختم نہیں ہوتا، دوسرا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آدمی جب اپنے خواہشات نفسانی کی اتباع کرنے لگے گا تو پھر وہ رسم و رواج کے ایسی جھنجھٹ اور جھمیلے میں پڑے گا جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ لیکن جس کا تعلق اللہ نے اپنے فضل، اپنے کرم سے، اپنے کلام سے اور اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات الہی سے جوڑ دیا نا، تو پھر تو اس کے ذریعے ہونے والا ہر کام عبادت ہوگا، اور عبادت وہ چیز ہے جو تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، اس میں اس کو لذت ملے گی۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ ایک مومن، وہ مرد ہو یا عورت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی روشنی میں، سورۃ الاحزاب کی اس آیت کی روشنی میں
تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کے اسوہ مبارک میں ایک بہترین نمونہ زندگی موجود ہے۔ یہ نمونہ زندگی کہاں سے شروع ہوگا؟ جب وہ بستر سے اٹھے گا نا، جب اس پر وہ بیدار ہوگا، اس کی آنکھ کھلے گی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا فرما دی، مجھے اسی کی طرف تو لوٹ کے یہاں سے شروع ہوگا۔ پھر اس کا وضو ہوگا، پھر اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو تہجد ہوگی، نہ بھی ہوا تو فجر کی سنتیں ہوں گی، پھر نماز فجر ہوگی، پھر تلاوت ہوگا، ذکر ہوگا، پھر اس کا ناشتہ، کھانا پینا، اس کا کاروبار، اس کے معاملات، اس کی ملاقاتیں، اس کی خوشی، اس کی غم، اس کا لوگوں سے لین دین، پھر بیچ میں نماز ظہر، پھر اس کا اپنا کھانا قیلولہ، پھر نماز عصر، اس نماز عصر کے بعد پھر نماز مغرب، پھر نماز عشاء، اور اس دوران اس کا کھانا، ناشتہ اور اس کے سارے معاملات، اور پھر اس کا بستر پہ جانا ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور اسی کے نام جیوں گا۔ مجھے بتاؤ، جس مومن کی زندگی صبح سے شام تک اس طرح اسوہ رسول میں جکڑی ہو تو اس کو سال میں کوئی دن مقرر کرنا پڑے گا سیرت رسول کو منانے کے لیے؟ میرے بھائیوں، میں نے بہت پہلے ایک بات آپ سے عرض کیا تھا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ منانے والا نہیں ہوتا، وہ نبھانے والا ہوتا ہے۔ اس کے تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانا ہے، ان کی اقتداء نبھانا ہے، ان کی اتباع نبھانا ہے، اس کے زندگی کے قدم قدم پر وہ محتاج ہے اپنے نبی کی تعلیمات کو دیکھنے کا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا۔ اس کے لیے کوئی دن اور سال مقرر کیا جا سکتا، لیکن کیا کیجیے، کیا کیجیے، ایسا دور آ گیا، اللہ کی پناہ۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، ہم اور آپ جو اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کے نام پر جمع کرتا ہے، ہمیشہ سیرت رسول کا ہی تذکرہ چلتا رہتا ہے۔ اب قرآن شریف کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جہاں مخصوص طور پر آپ کا تذکرہ، ورنہ پورا قرآن جو ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان سوال کے جواب میں سوال فرما رہی امی جان، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ امی جان پڑھا ہے قرآن۔ فرمایا قرآن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ یا ہم اپنے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کی شکل میں اگر دیکھنا ہے تو وہ مصحف مبارک ہے، اور چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری روایت، اس کی راویہ بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کسی ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ لیتے نہیں دیکھا، اور اللہ کی حدود کے معاملے میں کبھی کسی کو معاف کرتے نہیں دیکھا۔ یہ سنت رسول ہے۔ اب اس صورت شریفہ کی طرف جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، نون، حروف مقطعات، آپ اس سے واقف ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا راز ہے، اور اس کے پیچھے پڑھنا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، واو جو ہے یہ واو قسمیہ ہیں، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور ان کی جو اس کو لکھتے ہیں، اس سے لکھتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں دو طرح سے، ایک تو اللہ نے سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ قلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اس مخلوق کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے اس کی تقدیر لکھ دی تھی، اور اس تقدیر کے لکھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے 2 طرح کے قلم پیدا فرمائے، ایک وہ قلم جس سے تقدیریں لکھی گئیں، تقدیر یعنی خالی میری آپ کی نہیں، ساری مخلوقات کی تقدیر، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، یہ جو ہماری لمیٹڈ سوچ ہے اس سے آدمی اس وقت نکلتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ خلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا خالق وہی ہے، فقدرہ تقدیرا، اور ہر چیز کو تقدیر کے شکنجے میں جکڑ دیا، ہر چیز کی تقدیر لکھی، اس نے کب پیدا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، اور کب اس کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کی۔ تو جب تقدیر کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں آتا ہے تو تقدیر میری آپ کی نہیں بلکہ ساری وہ مخلوقات جس کا خالق اللہ ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ایک وہ قلم جس سے اللہ نے لوح محفوظ پر ساری مخلوقات کی تقدیر اس کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے لکھ دی، اور دوسرے وہ قلم جس کا تذکرہ رب کائنات نے سورہ علق میں فرمایا، علم الانسان علم بالقلم، کہ انسان کو اس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا۔ اس لیے قلم جو ہے جس کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے وہ کتنی زیادہ قابل احترام چیز ہوگی۔ میں نے کسی موقع پر آپ سے عرض کیا تھا، میرے بھائیوں، اللہ نے جب ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی کتاب سے جوڑا ہے، اپنے نبی کے مقدس طریقے کی پہچان عطا فرمائی ہے، تو جو سب لوگ کرتے ہیں اگر ہم بھی ویسا ہی کریں تو فائدہ کیا ہوا؟ مجھے آپ بتائیے۔ سب کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کیا قرآن ہے، کیا حدیث ہے، کیا سنت ہے۔ ہم کو اللہ نے اس سے اپنے فضل و کرم سے کچھ حصہ عطا فرمایا، ہم بھی انہی کے جیسا کر رہے ہیں۔ بڑی سوچنے کی بات۔ عوام کے نزدیک اب تو قلم سے دھیرے دھیرے تعلق ہی ٹوٹتا جا رہا ہے، لیکن یہ خیال رہے یہ بنیادی علم جو بغیر قلم کے نہیں آتا۔ ابھی جو الحمدللہ ہماری آن لائن کلاسز جو چلتی ہیں اس میں آپ کے یہاں کے بھی بعض لوگ ہیں، 581 لوگ ہیں اس میں آن لائن کلاس میں، کشمیر کے، پڑوسی ملک کے، لکھنؤ کے، فلاں ٹھیکاں۔ حلچن کے میں آن لائن اس کو پڑھاتا ہوں آدھا گھنٹہ ہفتے میں 4 دن، لیکن میں ان سے بار بار کہتا ہوں کہ قلم ہاتھ میں پکڑو اور لکھنے کی عادت ڈالو۔ علم کی بنیاد جو ہے علم بالقلم، اللہ نے فرمایا، اللہ نے علم سکھایا قلم کے ذریعے، قلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو علم عطا فرما دے۔ اور علم جو ہے یہ اللہ کی وہ دین ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنی حقیقت کو جانتا ہے، اپنی اوقات کو پہچانتا ہے۔ اور اسی علم کے لیے قرآن نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے علم والے بندے ہی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ علم کی روشنی میں معرفت الہی، اللہ کی پہچان آئے گی، میرا اللہ کیسا ہے، کیسی عظمتوں والا اللہ، کیسی شان والا اللہ، کیسے جلال اور اکرام والا اللہ، میں اس عظمت والے اللہ کی نافرمانی کی ہمت کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا کیا بنے گا اگر میں نے اس عظمت والے اللہ کی نافرمانی کی؟ اللہ کی پہچان آتی ہے۔ اور اس علم کے حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان سارے ذرائع کا احترام امت پر ضروری ہے۔ اس میں اساتذہ بھی ہیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا نا، ہر آدمی پر اس کے استاد کا احسان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ ذرائع علوم جو قلم ہے اور کتابیں ہیں، آپ کو میں نے شاید کسی وقت بتایا تھا کہ ابھی تو پرنٹنگ کی بہت آسانی ہو گئی ہے۔ پرانی کتابیں جو ہیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، پرانی تفسیریں اور دوسری کتابیں، تو ان کتابوں میں ابھی بھی وہ ان کی وہی کاپی اگر چل رہی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم عام طور سے حاشیہ رائٹ اور لیفٹ میں لکھتے ہیں، لیکن ان کے حاشیہ ایسے ہیں کہ اوپر بھی حاشیہ لکھا ہوا ہے، جہاں پیج نمبر رہتا ہے وہاں بھی حاشیہ لکھا ہے، نیچے بھی حاشیہ ہے، سائڈ میں رائٹ میں بھی ہے، لیفٹ میں بھی، چاروں طرف حاشیہ۔
ہمارے اہل اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کتاب ایسے رکھی ہوئی ہے، ادھر کا جب حاشیہ پڑھنا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے، پھٹ سے کتاب کو الٹ دیں گے اور بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گے۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ کتاب میرے علم کا ذریعہ ہے۔ وہ کتاب کو نہیں پلٹتے تھے بلکہ خود اٹھ کے کتاب کے دوسری طرف جاتے تھے اور ادھر سے اس حاشیے کا مطالعہ۔ علم کا ادب، کتاب کا ادب، اس کتاب کے ذریعے اللہ مجھے علم عطا۔ یہ بات اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج کے دور میں قلم اور پین ایسے پڑے رہتے ہیں راستے میں کچرے کی جیسے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے لیے قلم کی بے ادبی مت کرو۔ اللہ نے اس قلم کی قسم یاد ہو، جس کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، کہیں راستے میں دکھ جائے اس کو اس نیت سے اٹھا لو کہ یہ وہ قلم ہے، میرے اللہ نے اس کی قلم یاد فرمائی ہے، میں اس کی بے عزتی نہیں ہونے دوں گا، اور اس کو طریقے سے کسی صحیح جگہ پر رکھ دوں۔ تو فرمایا قسم ہے قلم کی، وما یسترون، اور وہ لکھتے ہیں۔ یہ یسترون لکھنے والے جمع کا صیغہ آیا، تو اس میں نوشت قلم، بعضوں نے ترجمہ کیا نوشت قلم، جو قلم سے جو سطریں لکھی جاتی ہیں، اور بعض نے کہا نہیں، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جن کے ذریعے ہمارے نام اعمال لکھے جاتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے معاذ اللہ مجنون نہیں ہیں۔ مجنون کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جنون ہو گیا، جس کو جنون ہو گیا۔ ہماری زبان میں پاگل جس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اہل کفر اور مخالفین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا اپنے کتاب کے ساتھ اور دعوت حقہ کے ساتھ، تو وہ اس پر پریشان تھے کہ جس طرح یہ دین اللہ کو، اللہ کے دین کو پیش کر رہے ہیں، ہم کون سا ایسا نام ان کے ساتھ لگا دیں جس نام کو سن کر لوگ ان کی ذات سے دور ہو جائیں۔ ظاہر ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم ذات ہے۔ اس کو کیسا اللہ نے پیدا کیا ہوگا، اللہ کی قسم اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں کیا کوئی عیب نکالے گا، لیکن کچھ بیوقوف ایسے ہوتے ہیں جو چاند پہ بھی تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چند کے تھوک واپس انہی کے اوپر واپس آ جاتا ہے۔ تو کبھی انہوں نے ساحر کہا، کبھی انہوں نے ساحر کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی شاعر کہا، اور کبھی معاذ اللہ مجنون کہا۔ رب نے یہاں فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ تو سارے وہ لوگ جو اس کے بعد قیامت تک پیدا کرنے والے ہیں، ان سارے لوگوں کو فرزانہ بنانے والے آپ کی ذات ہے، اور آپ کے لیے آپ کے رب نے ایسا اجر تیار کر رکھا ہے غیر ممنون، جو کبھی بھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب بے شک آپ، وَإِنَّكَ میں اِنَّا بے شک، وَإِنَّكَ اب بے شک آپ، لَعَلَىٰ ابھی لائے ضرور، اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گرامر کا حصہ ہیں۔ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ ضرور اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ آج آپ کے خادم نے سوچا کہ جو درس کا عام طریقہ ہوتا اس سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے چند واقعات، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اس کی روشنی میں چند واقعات انشاءاللہ ہوئے۔ اچھا ویسے بھی پچھلے ہفتے کا میرا پون گھنٹہ باقی ہے آپ کی طرف، وہ اور ابھی پون گھنٹہ ملا لے، 1.5 گھنٹے کا درس تو آرام سے کر سکتے ہو، سیرت پہ درس ہے نا۔ اچھا ویسے جس کو لاکھ روپے دے کے بلاتے ہو اس سے 2 گھنٹہ سنتے ہو تم لوگ، فوکٹ والا تو 1.5 گھنٹہ بھی نہیں سنتے۔ بہرحال عرض ہم یہ کر رہے تھے کہ آج میں نے یہ سوچا، کل سے میں اس پہ غور کر رہا تھا، کل ہی میں نے بابو صاحب کو فون کیا کہ پچھلے ہفتے میرے ایک بہت قریبی رشتہ دار کی وفات کی وجہ سے، کہ جن کی میت میں جانا میرے لیے ضروری تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور سے میں آتا ہی ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جہاں نہ جائے تو بہت پریشانی ہو، قریبی رشتہ دار۔
اور پھر ہماری جو دوسرے علماء یہاں تشریف لاتے ہیں میری غیر حاضری میں بیچارے وہ بھی مصروف تھے، اس لیے پچھلے ہفتے درس ہی ملتوی ہو گیا۔ میں نے بعد میں درس دیکھنے کے لیے جب کھولا موبائل تو معلوم ہوا کہ درس ملتوی ہو گیا۔ مجھے بہت عجیب سا لگا کہ یہ میری کہنا چاہیے کہ اللہ معاف فرمائے، میری طرف سے ایسا کچھ ہوا کہ میں ناگپور سے کسی بھیج دیتا تو اچھا ہوتا۔ بہرحال پھر کل میرے دل میں آیا کہ بجائے سلسلے وار درس کے سیرت پر ایک درس کر دیا جائے، اس لیے کہ ہمارے بعض ساتھی ایسا ان کا شوق ہوتا ہے کہ الگ سے اس عنوان پر ہونا چاہیے۔ تو اب کیا کون سی آیت لوں؟ تو کل سے میں سوچ رہا تھا، پھر آج اللہ نے صبح یہ ذہن میں ڈالا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اسلام جو اس وقت بھی پھیلا اور اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج جو اسلام دشمن عناصر اتنے پریشان ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سارے اسلام مخالف پروپیگنڈے کے بعد بھی اسلام اپنی فطرت کے اعتبار سے آج اللہ نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو دین قبول کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا دین اسلام ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں اتنا درد ہے۔ انہوں نے پوری انرجی لگا دی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے تاکہ مسلمانوں کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جا سکے، اور اللہ اپنے فیصلے کو لاگو کرنے پر قادر ہے، اور وہ فعال لما یرید ہے۔ تم اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو تدبیریں کرو، وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسا قدرت والا ہے کہ تمہاری اسی تدبیر کو وہ اسلام کو نیک نام کرنے کے لیے استعمال فرما لے۔ ایسا اللہ ہے وہ۔ تو ان کی ساری پریشانیاں اس وقت، میں آپ سے عرض کروں، ان سب میں جس کا اصل کردار ہے اس اسلام کے پھیلنے میں اول دن سے، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو دو لفظ ہے عربی میں، ایک ہے خلق اور خلق۔ خلق کہتے ہیں تخلیق کو، مخلوقات جس کو بولتے ہیں نا اس کو خلق کہتے ہیں، خا کے زبر کے ساتھ، اور وہی خا اگر پیش کے ساتھ آ جائے خلق تو اس کا مطلب ہوتا ہے عادت۔ زیر زبر سے کتنا فرق پڑتا ہے آپ کو معلوم ہے، عربی زبان کی نزاکت ہے۔ تو خلق یعنی مخلوق اور خلق یعنی عادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق عظیمہ جس کو رب نے یہاں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق تو انتہائی عظمت والے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات اپنے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، 1.5 گھنٹہ نہیں ہوگا درس، جتنا ہوتا ہے انشاءاللہ اتنا ہی، اب 2-5 منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو معاف کر دینا بھائی۔ مکے میں ایک شخص ہے، بہت مشہور پہلوان ہے، اس کا نام ہے روکانہ، بہت مشہور، بہت خوخار، بہت وحشی، اور مکہ نہیں بلکہ بلاد عرب کا مشہور ترین پہلوان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کا واقعہ ہے، اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ روکانہ، اللہ نے تم کو اتنی طاقت اور یہ سب عطا، تم اسلام قبول کر لو، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو، میری رسالت کو اقرار کرو۔ ہر آدمی کو جو فن ہوتا ہے اس پر اس کو ذرا غرور ہوتا ہے، یہ عام لوگ، مسلمان کو کسی چیز پہ غرور نہیں ہوتا۔ مسلمان کو تو اللہ جتنا عطا فرمائے نا وہ اتنا جھک جاتا ہے۔ ایمان کا کمال یہ ہے، اس کو مال دے گا اللہ یہ اور جھکے گا، اس کو علم دے گا یہ اور جھکے گا، جتنی اللہ کی عطا ہوتی ہے اسی درجے میں یہ جھکتا جاتا ہے۔ غیروں کا حال یہ کہ اس کو اللہ نے کوئی وصف دے دیا تو وہ سینہ تان لیتا۔ اب وہ پہلوان، اور ایسا پہلوان کہ کوئی اس کو زیر نہیں کر سکتا، وہ پہلوانی کے زوم میں وہ کہہ گیا کہ اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا، انی رسول اللہ علیکم، آپ مجھ سے کشتی کر لیجیے، اگر آپ نے مجھے ہرا دیا نا تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ اس کے نزدیک ظاہر ہے کہ یہ چیز جو تھی یہ ناممکنات میں سے تھی۔ سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دن مقرر کر لو، جگہ مقرر کر لو۔ مکی میں بات پھیل گئی، مکہ کوئی بہت بڑا شہر تھوڑی تھا، آج بھی کتنا بڑا ہے۔ تو اہل ایمان جو تھے وہ تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے اللہ سے دعا کر رہے تھے، پروردگارا فتح اور شکست کا تو ہی مالک ہے، تو ہی اپنے نبی کی مدد فرما دے۔
رکانہ جیسا شخص اگر اسلام قبول کر لے گا تو اسلام کی بڑی مدد ہو جائے گی. اور جو مخالفین اسلام تھے ان کی تو باتیں کھل گئیں. اب مزہ آئے گا. یہ تو ہم بھول ہی گئے تھے. ارے اس پہلوان کو ان کے پیچھے لگا دیتے تو ہمارا سارا کام ہی ہو جاتا. یہ خود بخود ہی ہو گیا. وہ تو ظاہر ہے کہ کسی کو جب وہ پٹکتا ہے اور زیر کرتا ہے تو اس کو کسی لائق نہیں چھوڑتا. اب کہاں معاذ اللہ یہ اور کہاں ان کی دعوت. خوش. اب مقابلے کے دن پہنچ گئے. مجمع لگ گیا. اہل ایمان چند مٹھی بھر اور اہل باطل کا ہجوم لگا ہے. وہ پہلوان درمیان میں کھڑا ہوا ہے جس کو آج تک کوئی زیر نہیں کر سکا. اور جس نے اس سے مقابلہ کیا اس رکانہ نامی شخص نے اس کے پرخچے اڑا لی. اس طرح اس کو پٹک پٹک کے گرایا ہے کہ اس کی ہڈیاں چورا ہو گئے اور اس کے بعد اس کا جسم کسی لائق نہیں رہا. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فرمایا رکانہ مقابلہ شروع ہو. یہاں تکبر تکبر. میں اتنا بڑا پہلوان, یہ ایک عام انسان اس کے نظر میں. مقابلہ شروع ہو. اس نے کہا ہاں. فرمایا شروع ہو. ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کو زیر کر دیا. وہ زمین پر تھا اور آپ کھڑے ہوئے تھے. اس کو ایسا لگا جیسے نیند سے اس کی آنکھ کھل گئی ہو. اس نے کہا کیا میں گر گیا, میں ہار گیا. پھر کھڑا ہوا. میرے کو سمجھ میں نہیں آیا, میں ذرا غافل تھا نا, آپ نے تو اچانک ہی وار کر دیا. اب میں تیار ہوں, اب ذرا مجھے آپ اپنا داؤ آزما لیجیے مجھ پر, پھر دیکھیے میں کیا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک. بسم اللہ کیا اور اگلے سیکنڈ میں رکانہ پھر زمین پر. اب تیسری مرتبہ اٹھا, کہنے لگا ایک مرتبہ اور مقابلہ ہونا چاہیے, اور اگر اب آپ نے مجھے زیر کر دیا تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پیچھے رب کائنات کی طاقت ہو اس کو کیا دیکھنا. آپ نے پھر اس کو زیر کیا. وہ کھڑا ہوا اور بغیر کچھ کہے اس نے اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ. اب سے لوگوں سے کہا سنو, پہلی مرتبہ جب میں گرا تھا اور ہارا تھا تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید میری کسی غلطی سے میں گر گیا. دوبارہ جب میں نے ان سے مقابلہ کیا تو اس ارادے سے کیا کہ اب میں ہوشیار ہوں, ان کا مجھ پر کوئی وار نہیں چل سکے گا. مگر اس دونوں مرتبہ انہوں نے جس طرح مجھے زمین پر گرایا ہے, مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں جب کسی کو پٹکتا ہوں یا دنیا کا کوئی پہلوان کسی کو پٹکتا ہے تو اس کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے. انہوں نے مجھے ایسے زمین پہ رکھا جیسے ماں اپنے بچے کو رکھتی ہے. تیسری مرتبہ میں صرف یہ دیکھنے کے لیے مقابلہ کر رہا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کے میرے ساتھ یہ نرمی برتی ہے یا ان سے کوئی بھول ہو گئی ہے. اور تیسری مرتبہ بھی انہوں نے زمین پر اسی طرح رکھ دیا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو رکھتی ہے. میرا دل جھک گیا کہ یہ صرف کوئی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے جو اتنا نرم اخلاق رہا ہو کہ اپنے مقابل کے لیے جس کے دل میں ماں کی جیسی محبت. یہ ہے رکانہ, مکے کا پہاڑ, مکے کا مشہور پہلوان. میرے بھائیو, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ میں نے آپ کو اس کے پہلے بتایا تھا, بہت پہلے. کبھی آپ بھی بھول جاتے ہیں, میں بھی بھول جاتا ہوں, بات آتی ہے تو پھر اللہ پاک یاد دلا دیتے ہیں. یہ دیکھو, دعا کرنا یہ مومن کا ایک دوسرے کے لیے حق ہے. اور ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ بھی ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں, میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. ہمارے سارے درس کے ساتھی, اللہ وہ ناگپور والے ہوں, وہ کامٹی والے ہوں, جو لوگ تیری کتاب کی بنیاد پہ, سب کے لیے دعا. اب ہر ایک کا نام جاننا کیا ضروری ہے, وہ تو سب کو جانتے ہیں نا. دعا بہت اہم چیز ہے.
ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم میں اور آپ میں محبت کا سلوک رکھا ہے، تعلق رکھا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی، یہ جو ابو لہب ہے نا، ابو لہب اکیلا کافر ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ ابی لہب جو ہے یہ اس کی کنیت ہے، اس کا اصل نام جو ہے وہ عبد العزیٰ ہے، اور یہ حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ جیسے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں نا، ویسے ابو لہب بھی یعنی سگا چچا ہے، جیسے ابی طالب سگے چچا ہیں، حضرت حمزہ آپ کے سگے چچا ہیں، حضرت عباس آپ کے سگے چچا ہیں، اسی طرح ابو لہب بھی سگا چچا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ سب کو معلوم، وہ اس عنوان سے ہٹ کر ہے۔ اس کی بیوی جو ہے ام جمیل، اس کا لقب ہے ام جمیل، وہ دن میں کانٹے جمع کرتی ہے جا کے جنگل سے، اور رات کے اندھیرے میں آپ کے دروازے کے سامنے لا کے ڈال دیتی ہے، تاکہ جب آپ نکلیں اپنے گھر سے تو آپ کے پاؤں لہل ہو جائیں۔ اور ان کی اسلام دشمنی اس درجے میں ہے کہ ابی لہب کا تو نام آیا، لیکن اس کی بیوی کا بھی تذکرہ اس سورہ تبت یدا میں کیا رب تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ وہ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، دونوں آپ انداز فرمائیں، ابی لہب کو نام لیا، وامرأتہ اس کی بیوی۔ یہ اتنے کٹر دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تعلق کیا تھا؟ خالی چچا ہی نہیں تھا، یہ آپ کا سمدھی بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ اتنا ہی نہیں تھا، مکان جو تھا وہ کامن دیوار وال تھی، بیچ میں دیوار ملی ہوئی تھی، یعنی کتنے تعلقات ہو گئے؟ پڑوسی ہے، سمدھی ہے، سگے چچا چچی ہیں، اور کام کیا ہے؟ کوئی کام نہیں، صرف اسلام کی مخالفت ہے۔ اور یہ جو اس درجے کے اسلام مخالف ہیں کہ ان کا نام لے کر رب کائنات نے سورہ لہب نازل فرمائی، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نام لے کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ابی لہب کو ہدایت دے دے، اے اللہ ام جمیل کو ہدایت دے دے۔ میں نے کسی وقت آپ سے عرض کیا تھا میرے دوستو، یہ اپنوں کے لیے دعا کرنا یہ تو سارے لوگ کرتے ہیں، میرے نبی کی سنت مبارکہ یہ ہے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی جائے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بس آپ کی ذات ہے، اپنے دشمنوں کا نام لے لے کر آپ ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ وہ رات جس کو شب ہجرت کہا جاتا ہے، جس کو شب ہجرت کہا جاتا ہے، اس رات آپ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا، کس کام کے لیے روکا تھا؟ وہ امانتیں جو آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں، علی یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، اس کو کن کی امانتیں تھیں؟ ارے ان لوگوں کی جو تلوار لے کے آپ کے در دولت کو گھیرے ہوئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ قبیلہ ان کا اتنا طاقتور ہے کہ اگر کسی ایک قبیلے کے کسی ایک شخص نے ان کو شہید کیا تو وہ قبیلہ ان کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اب ان کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ سارے قبائل کے لوگ اکٹھا ہو جائیں، سب کے سب جیسے ہی اپنے گھر سے نکلیں سب کے سب بیک وقت اپنی تلواریں ان پر ڈال دو، تاکہ ان کا قبیلہ کسی پہ الزام نہ رکھ سکے اور کسی سے مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ فیصلے کے ساتھ جنہوں نے گھیرا ہے وہ سب جان کے دشمن ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کو واپس کرنے کا حکم حضرت علی کو فرما رہے ہیں۔ یہ امانت آ جائے اس امت میں تو خدا کی قسم غیر بھی آ کر اپنی امانتیں ہمارے پاس رکھیں۔ ہم تو ایک نمبر کے خائن ہیں،
بات امانت کی آئی، ایک بات اور عرض کر دوں. ایک مرتبہ اسی مکی دور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے کے لیے اس کے کلید بردار جس کے پاس چابی تھی، چابی خاندان رسالت میں نہیں تھی، عثمان بن مظعون نام ہے ان کا، عثمان بن عفان نہیں. ہاں، عثمان بن عفان تو اپنے تیسرے خلیفہ ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ کی دو یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں ان کے، حضرت عثمان بن عفان کا بہت اعلیٰ درجہ. یہ عثمان بن مظعون ہیں، ان کے پاس چابی ہے بیت اللہ شریف کی. ہمیشہ سے اس کے دروازے میں تالا لگا، ہمیں عام طور سے آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وقت پہ کھولا جاتا. آپ نے فرمایا عثمان چابی سے ذرا دروازہ کھول دیتے، میں اندر جا کر اللہ کی عبادت کر لوں، اللہ کی عبادت، بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کر لوں. عثمان نے کہا نہیں، میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ تو ہمارے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں، آپ کو چابی نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا عثمان وہ دن کیسا ہوگا جس دن یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. کہتے عثمان بن مظعون نے پوچھا کیا یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی؟ کیا قریش ذلیل ہو چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، قریش عزت پا چکے ہوں گے، اس دن قریش عزت پا چکے ہوں گے. بات آئی گئی ہو گئی. کہتے عثمان نے آپ کو چابی نہیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں عبادت نماز نہیں ادا کر سکتے. بات آئی گئی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر یہ پورا دور 13 سال مکے کا، پھر مدینہ طیبہ کے 8 سال، 8 ہجری میں مکہ معظمہ کو اللہ نے فتح کروا دیا. مکہ فتح ہو گیا. اور جب مکہ فتح ہوا تو کون لوگ آئے؟ کس پر فتح ملی تھی؟ وہ لوگ جنہوں نے پچھلے 21 سال میں 13 سال مکے کے اور 8 سال مدینے کے، مدینے میں چین سے بیٹھنے دیا تھا کیا؟ غزوہ بدر وہاں ہوا، غزوہ احد وہاں ہوا، غزوہ احزاب وہاں ہوا، چین سے بیٹھنے دیا تھا انہوں نے. صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوا، اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدود حرم کے باہر روک دیا انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر. نہیں کر سکتے اس سال تم عمرہ، جاؤ یہی احرام کھولو اور تم کو واپس جانا پڑے گا اور اگلے سال آ کے اپنے عمرے کی قضا کر لینا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر کے وہاں سے واپس ہوئے. کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے 21 سال میں. لیکن جب اللہ نے مکہ آپ کے ہاتھ میں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، ابی سفیان نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا ہے، جو ابی سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو اما ہے، جو بیت اللہ کی چادر میں چلا جائے اس کو اما ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی اما ہے، اس کو بھی محمد رسول اللہ معاف کر دے گا. سارے مجرم کی طرح سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کیا. ہر ظالم کو اپنے ظلم کا انداز ہوتا ہے، میں نے اس کے اوپر کیا کیا. سوچ رہے ہیں آج کیا معاملہ کیا جائے گا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زبان مقدس سے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ الفاظ جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تصریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، تم سب کو میں نے معاف کر. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور انہی سر جھکائے لوگوں میں کھڑے ہوئے وہ لوگوں میں عثمان بن مظعون بھی ہیں، جنہوں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت اللہ کی چابی دینے سے انکار کر دیا تھا. اب بیت اللہ کی چابی تو آپ کے دست مبارک میں ہے. سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان، سیدنا ابن ابی طالب اور پھر اذل صحابہ
اس بات کے امیدوار ہیں کہ دیکھو آج وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو بیت اللہ کی چابی کی ذمہ داری عطا کی جاتی ہے۔ ہر کوئی امیدوار ہے۔ اب اتنے اعلیٰ درجے کے صحابہ، ہر کوئی امیدوار ہے۔ آپ ایک نگاہ ڈالتے ہیں مجمع پر، پوچھتے ہیں عثمان کہاں ہیں؟ وہ تو دور چپکے سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ سامنے آئے، آپ نے قرآن پاک کی آیت شریفہ تلاوت کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کو ادا کر دیا کرو۔ اور یہ فرما کر اسی عثمان بن مظعون کو جس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے اس کو بیت اللہ کی چابی عطا فرمائی۔ فرمایا عثمان لو، یہ بیت اللہ کی چابی تمہارے حوالے ہے اور قیامت تک یہ تمہاری نسل میں رہے گی، اور جو اس کو تمہاری نسل سے واپس لے گا وہ ظالم ہوگا۔ آج بھی بیت اللہ کی چابی جو ہے اسی کے خاندان میں یہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، اور جیسی چابی ملی تو عثمان مظعون کا کیا رد عمل تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، میں نے تو ایسا دیکھا نہیں، ایسا عزت دینے والا، ایسا امانتوں کا ادا کرنے والا تو ہم نے ایسا دیکھا نہیں۔ میرے بھائیو، درس کا جو وقت ہے وہ اب اپنے آخری منٹوں میں ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، ایسے مواقع کئی آتے ہیں سال میں اللہ کی فضل سے، کبھی رمضان کی مبارک ساعتیں ہوتی ہیں، کبھی عید کی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی حج کا موقع ہوتا ہے، اور اسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی تاریخ بھی ہوتی ہے۔ وہ تاریخ کے بارے میں زیادہ کیا کہیں، تاریخ کے بارے میں کیا کہیں، کون سی تاریخ تاریخ ولادت ہے اور کون سی تاریخ تاریخ وفات ہے، کیا بولا جائے، جانے دو جو کر رہے ہیں اس میں زیادہ بول کے کیا فائدہ۔ بہرحال ایسے موقعوں پر جب رسوم اور رواجوں کے ماننے والے اپنے رسم و رواج کو پورا کر رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ ہم اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لا لیں۔ ایک تبدیلی تو آسان رہتی ہے نا، میں اتنا کرتا ہوں، جیسے مثلا مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو میں یہ سوچ لوں کہ اللہ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ اس نبی کا امتی بنایا اور اس کی تاریخ ولادت آئی، ایسا کروں میں اپنی یہ جو ایک عادت ہے جھوٹ بولنے کو اس کو چھوڑوں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ رمضان کا موقع عطا فرمایا، ایسا برکت والا مہینہ، وہ میرے اندر جو امانت میں خیانت کی عادت ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کبھی یہ ہوا اللہ نے ابراہیم کی قربانیوں کی یاد مجھے دلا دی اس دن کو عطا فرما کر، میں کم سے کم یہ تو قربانی دے دوں کہ میری جو بد اخلاقی ہے، جو کسی سے جھڑک کے بات کرتا ہوں، کسی کو گنتا نہیں، اپنی وہ عادت چھوڑ دوں۔ اگر ایسا کر کے ہم نے ایک ایک اپنے اندر بھی اصلاح کی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھو کہتے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ انہی حضرت انس سے امام بخاری امام مسلم دونوں نے یہ روایت نقل کی ہے، مطلب صحیح ہے ان کی روایت ہے یہ، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اور بچے تھے، یہ بڑے نہیں تھے، بچے تھے، میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اس پورے 10 سال کی مدت میں، وقفہ تھوڑی ہوتا ہے، اس پوری 10 سال کی مدت میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کام کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ انس تو نے یہ کیوں کیا، اور نہ ہی کسی کام کے لیے یہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کی مدت، کوئی ہمارے بازو میں 10 منٹ بیٹھ کے دیکھ لیں ہم کتنے خوش اخلاق ہیں۔ جب ایسے اخلاق کا پیکر ہمارا نبی ہے تو ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، سوچنے کی بات نہیں ہے۔ خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم ہیں، اور اب مجھے بتائیے 10 سال میں کتنے کام ہوئے ہوں گے جو مزاج مبارک سے ہٹ کر ہوں گے، لیکن ناپسندیدگی کا اظہار نہیں، صرف لفظ
کیوں نہیں فرمایا آپ نے؟ یہ حضرت انس خود نقل کرتے ہیں۔ اور ہمارا حال، ہمارے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، حسن اخلاق اچھا برتاؤ کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا، میرے بھائیو قرآن نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، ہر برائی کو بھلائی سے ٹال دیا کرو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ ہر برائی کو بھلائی سے ٹالو۔ اور دیکھو یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جیسے ہمارے کپڑے میں اگر کہیں کوئی نجاست اور گندگی لگ جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو دھونے کے لیے صاف پانی کا استعمال کرنا پڑے گا، اور اگر اس کو نالی اور گٹر کے پانی سے دھوئے نا تو گندگی بڑھ جائے گی۔ مطلب یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ نجاست کو پاک کرنے کے لیے، نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے لیے پاک اور طاہر پانی وہی استعمال ہوگا، اور اگر گندگی کو دور کرنے کے لیے گندا ہی پانی استعمال کیا جائے تو گندگی بڑھے گی۔ میرے بھائیو کاش اس موقع پر ہم اپنے نفس کو اس کا پابند آج کر لیں کہ ہمارا معاملہ بطور خاص ان لوگوں پر جن کے ہمارے حقوق بنتے ہیں، اس میں خاص طور سے چند لوگوں کا میں نام لے کے تذکرہ کروں۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ بد اخلاقی جو ہے وہ اللہ مجھے معاف فرما، میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، دو چار لوگ ہی ہوں گے لیکن بولنا تو پڑے گا نا۔ سب سے زیادہ بد اخلاق جو یہ امت واقع ہوئی وہ اپنی بیویوں کے حق میں ہوئی۔ بیویوں کے بارے میں وہ دوسروں کو دیکھا لاکھے ماننے کیا سمجھتا، ارے بابا یہ بیوی ہے، بیوی یہ میرے دین کی تکمیل ہے۔ اس نکاح کے موقع پر میرے نبی نے یہ فرمایا تھا جس کا نکاح ہوا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، بقیہ آدھے دین کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ یہ وہ خاتون ہے جس کی آمد سے میرا آدھا دین مکمل ہوا تھا، اس کے ساتھ مجھے کیسے بات کرنا چاہیے؟ ہاں مجھے اللہ نے حقوق دیا ہے لیکن علیہن درجہ، قرآن نے کہا ایک درجہ زیادہ تو ایک درجے کو لے کے نہیں ہمیشہ کولنا چاہیے۔ دوسرے اپنے بال بچوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں آج کا دور جو ہے وہ دجال جب آئے گا، چھوٹے چھوٹے دجال تو ویسے وہ شکیل بن حنیف جیسے چھوٹے موٹے دجال تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں بٹے کمبخت مردود، لیکن اصل دجال آنے کے پہلے ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دجال کی شکل میں موبائل بھی ایک دجال کا آلہ بن گیا، وہ آلہ دجال ہے، وہ دجال نہیں ہے۔ دجال تو ایک آدمی ہے، دجال ایک شخص ہے، امام مہدی ایک شخص ہے، دجال ایک شخص ہے، عیسیٰ تیسرے، یہ تین الگ الگ شخصیات ہیں۔ لیکن یہ موبائل جو ہے یہ آلہ دجال ہے۔ اس آلہ دجال نے نئی نسل کو اتنا زیادہ متاثر کر دیا کہ اب ان پر خیر کا کام کرنے میں بھی انتہائی سمجھداری کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم آپے سے باہر ہوئے نا تو وہ پہلے سے آپے سے باہر ہے، موقع ہی دیکھ رہا ہے کہ آپ ایک بار آپے سے باہر ہو جاؤ تو وہ گھر سے ہی باہر ہو جاتا ہے۔ بہت خیال رکھیں حسن اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اور دو چار واقعات ذہن میں آج تھے وہ عرض کرنا چاہتے، انشاءاللہ پھر کبھی اور کسی موقع پر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ فیصلہ فرمائے کہ ہمیں اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کا کوئی ذرہ قطرہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے تو میرے بھائیو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہم آت نفسی تقواہا انت ولیہا ومولاہا وانت خیر من زکاہا،
اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ آپ نے اتنے عظمت والے رسول کی امت میں محض اپنے فضل کرم سے ہمیں پیدا فرمایا۔ الہ العالمین ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے جس رسول کے لیے تو نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا، اللہ اسی نبی کی ہم امتی ہیں۔ مولا ان کے اخلاق کا کوئی پرتو ہماری زندگی میں بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ کو رجوع الی القرآن اور رجوع الی السنہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔